جس سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ حضر کے لیے ہے نا، استثناء کے لیے ہے نا. اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور بغض وہی کرے گا رکھے گا جو منافق ہوگا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں کجی ہوگی مولا علی سے، رسول نے تو فرق بتا دیا نا، ہے نا، پیمانہ دے دیا. جانچنے پرکھنے کا پیمانہ ہمیں رسول نے عطا کر دیا اپنے کرم سے. کیا پہچاننا ہو اس بھرے مجمع میں کہ منافق کون ہے مومن کون ہے، علی کا ذکر کر دو، علی کا تذکرہ کرو. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو مومن ہے، چہرہ سکڑ جائے تو سمجھ لو منافق. اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. پیمانہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا کر دیا. اسی پیمانے سے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ناپ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں. اس میں گرمی کتنی ہے اور اس میں نرمی کتنی ہے، اس میں حرارت کتنی ہے، اس میں برودت کتنی ہے، ٹھنڈک کتنی ہے، گرمی. تو یہ ایک طرح کا یہ تھرمامیٹر ہے. محبت علی تھرمامیٹر. محبت یعنی مومن اور منافق کو ناپنے جانچنے پرکھنے کے لیے جو فارمولا بارگاہ رسالت سے ہمیں ملا ہے، جو تھرمامیٹر ہے نا، ہم ایمان کی حرارت بھی اس سے ناپ لیتے ہیں اور نفاق کی گرمی بھی اس سے ہم ناپ لیتے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد. اب حسنین کریمین، ہائے ہائے، یہ تو کیا بات ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی. عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید، حسن گلے نبوی ہیں حسین ہوئے رسول. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہے نا. بے شک. سرکار ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی. سبحان اللہ جس نے حسن حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ان سے پیار کرو، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور ایک بات بتاؤں، اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بنیاد مضبوط ہے، عمارت اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہے، دیوار بناؤ گے تو دیوار مضبوط، چھت لگاؤ گے تو چھت مضبوط، ایک سلیب لگاؤ گے تو وہ مضبوط، دوسرا چڑھاؤ گے تو وہ مضبوط، تیسرا سبب ہے نا. 1 2 3 4 5 بناتے جاؤ. جتنا اس میں رنگ روغن لگاؤ گے نا وہ سب مضبوط، کیونکہ بنیاد مضبوط. تو اسلام کی بنیاد محبت رسول و آل رسول. سبحان اللہ. اور اسی محبت رسول و آل رسول کی بنیاد پر ہماری دعائیں بھی قبول، ہماری نمازیں قبول، حج قبول، روزہ قبول، زکوٰۃ قبول، ساری عبادات قبول. سبحان اللہ. اس لیے مجھے بتاؤ، اب تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نبی نے امتیوں کو کیا نہیں دیا؟ سب کچھ. کون سی ایسی نعمت ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں نہیں ملی؟ دینے والا خدا، بانٹنے والے مصطفیٰ. بے شک. سرکار خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا.
سبحان اللہ میں بانٹنے والا ہوں، بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ وہ دے رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں، وہ دیتا گیا، میں تقسیم کرتا گیا، وہ دے رہا ہے، وہ میں بانٹ رہا ہوں، میں روک نہیں رہا۔ مجھے بتاؤ، قرآن ملا تو رسول سے ہدایت ملی، تو رسول سے عبادت ملی، تو رسول سے عبادت کا نور ملا، تو رسول سے بندگی کا شعور ملا، تو رسول سے کھانے پینے کا سلیقہ، رسول سے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، رسول سے قوت گویائی، رسول سے زندگی ملی، تو رسول سے بندگی کا ہنر ملا، تو رسول سے جوہر ملا، تو رسول سے قرآن ملا، تو رسول سے اسلام ملا، تو رسول سے اللہ ملا، تو رسول سے دنیا ملی، تو رسول سے آخرت ملی، تو رسول سے اور مغفرت بھی ملے گی تو رسول سے، بے شک ہے نا؟ شفاعت کے بغیر مغفرت نہیں۔ اسی لیے محدث اعظم نے اسی دھرتی پر کلیئر کر دیا تھا جانے سے پہلے کہ 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا سبحان اللہ سجدے بھی تھے، کام نہ آئے، عبادت بھی کام نہ آئی، ریاضت بھی کام نہ آئی، زکوٰۃ، حج، روزہ سب کچھ تھا، کچھ کام نہ آیا۔ کام آئی ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک بات بتاؤ، میرے سرکار تو خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ارے چھوٹی چھوٹی گناہ کرنے والے نہیں میری امت میں، جو بڑی بڑی گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کے لیے۔ سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نجات ملے گی تو مصطفیٰ سے نجات ملے گی، تو مصطفیٰ سے ایک بات بتاؤں، حساب کتاب کے بعد جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ سے، جنت میں بھی ہم جائیں گے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے جائیں گے۔ اتنی نعمتیں پیغمبر نے ہمیں دی کہ نہیں دی؟ جی ہے نا؟ اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اٹھا رہے ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے کتنا دیا رسول نے؟ بے شمار۔ بے شک گنتی کر سکتے ہو؟ نہیں لیا کیا؟ آئے دینے کی لسٹ بہت لمبی ہے، کیا کیا دینے والے نبی نے کچھ مانگا بھی؟ نہیں ذرا جی لگائیے گا، سبحان اللہ ہے نا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری گھڑی 12 سے اوپر بجا رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے چہرے پر 12 بجے، چہرے پر 12 نہ بجے۔ اس کی ترکیب میرے پاس ہے، اس کی ترکیب میرے پاس ہے، انشاءاللہ چہرے پر 12 نہیں بجنے دوں۔ انشاءاللہ مصطفیٰ کا کرم اور ان کی سخاوت دیکھو کہ اپنے غلاموں کو بہت کچھ دیا۔ غلاموں، کیا تم سے کچھ رسول نے مانگا؟ نہیں مانگا؟ ہاں مانگا، ایک چیز مانگا، وہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ اے رسول تم کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت پر کچھ نہیں مانگتا، جو میں نے تبلیغ کی ہے، جو تم تک دین پہنچایا ہے، تبلیغ کی ہے دین کی، جو احکام تم تک پہنچائے ہیں، میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں اتنا مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ دیا بہت کچھ، مانگا صرف ایک چیز، کیا؟ اہل بیت سے محبت۔ اہل بیت سے محبت بنے کا آقا، یہ اہل بیت کی محبت ہے کیا؟ کہ اجر رسالت، سبحان اللہ محبت اجر رسالت، یعنی نماز عبادت ہے، اجر رسالت نہیں۔ روزہ عبادت ہے، اجر رسالت نہیں۔ حج عبادت ہے، اجر رسالت نہیں۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اجر رسالت نہیں۔ عبادت ہے بہت ہے، مگر کوئی عبادت اجر رسالت نہیں۔ اجر رسالت محبت، سبحان اللہ اہل بیت کی محبت ہے نا؟ ارے بھائی نماز کی بات کرنے والوں، اچھی بات ہے کہ آپ تبلیغ پر نکلتے ہو،
اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اجتماع بڑا کرتے ہو، آہا اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلے پہ چلا کرتے ہو، مگر للہ مجھے بتاؤ اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے اپنے اجتماع میں؟ نماز کی بات کرتے ہو، اس محبت کی بات کیوں نہیں کرتے جس کی محبت کے بغیر نماز نہیں؟ ہائے ہائے اس محبت کی بات کیوں نہیں کرتے جس کے بغیر حج نہیں، جس کے بغیر بندگی نہیں، جس کے بغیر اسلام کی بنیاد نہیں؟ سبحان اللہ اب مجھے بتائیے، نماز عبادت ہے مگر اجر رسالت نہیں۔ اسی لیے اچھا نماز آپ پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور نماز میں جو کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ یہ بات طے ہو گئی، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ جلدی جلدی بولیے، کھڑے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ رکوع کرتے ہو کس کے لیے؟ سجدہ کرتے ہو کس کے لیے؟ جلسہ کرتے ہو کس کے لیے؟ قعدہ کرتے ہو کس کے لیے؟ سلام پھیرتے ہو کس کے لیے؟ اچھا نماز میں آپ فاتحہ پڑھتے ہو کس کے لیے؟ قرات کرتے ہو کس کے لیے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ تو اسی نماز میں درود پڑھتے ہو کہ نہیں؟ وہ کس کے لیے؟ آہا واہ 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 اسی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے نا، اسی نماز میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، درود سنت ہے مگر سلام مصطفیٰ پر واجب ہے۔ آہا مصطفیٰ پر سلام واجب ہے واجب ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اگر واجب چھوٹ جائے نماز ہوگی؟ نہیں یا واجب کو جو چھوڑ دے نماز ہوگی؟ نہیں ہے نا؟ اسی لیے میرے بندے، نماز عبادت میری، آہا درود نبی پر ضرور مگر عبادت میری، آہا سلام نبی پر عبادت میری۔ اچھا ایک بات بتائیں، نماز میں آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ بولیے، السلام علیکہ۔ ایھا ارے بولو نا پیارے، السلام علیکہ۔ ایھا اس کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یا نبی سلام علیکہ۔ آہا سبحان اللہ اس کے سوا اس کا دوسرا مطلب کچھ نہیں ہے، یا نبی۔ سلام علیکم کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا پریشان میں ہو جاتا ہوں۔ کیا بات ہے کہ جب نماز کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیتے ہیں۔ ارے ہم تو پڑھتے ہیں، آپ تو پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھیرتے کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو چیز اندر حلال وہ باہر حرام کیسے ہے؟ واہ 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 جو اندر جائز وہ باہر ناجائز کیسے؟ جو اندر چلے وہ باہر نہ چلے کیسے؟ جو اندر صحیح باہر غلط کیسے؟ تو یا نبی سلام علیکہ اللہ نے پڑھوایا بندے پر۔ جب تو عبادت پہ کر، میری نماز جو میری بندگی ہے، میری عبادت ہے، فرض ہے، جب فرض میں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو مستحبات ہے اس میں بھی بدرجہ اولا پڑھو۔ میلاد ہو تو سلام پڑھو، مجلس ہو تو سلام پڑھو، جلسہ ختم ہو تو سلام پڑھو، سلام پڑھو، سلام پڑھو۔ اسی لیے سلام پڑھوانے کی عادت ہمارے اندر ڈالی گئی نماز کے ذریعے۔ اچھا ایک بات بتائیں، السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یعنی یا نبی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ اگر نہ پڑھیں یعنی حضور کو نماز کے اندر نہ سلام کرے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اور اگر اسی نماز کے اندر ہم کسی اور کا نام لے کے سلام کریں، السلام علیکہ یا مولانا، نماز ہوگی؟ بولو، ہائے ہائے، حضور کو سلام نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔
اور اگر کسی نمازی کے کسی آنے والے نمازی کو نام لے کر سلام کرے تو نماز فاسد. فرق سمجھ لو نبی اور امتی میں، فرق سمجھ لو نبی اور امتی میں. نبی کی شان وہ ہے کہ سلام نہ کرو تو نماز نہیں ہوگی. اور امتی کی حیثیت یہ ہے کہ اگر سلام غلطی سے نام لے کر لیا تو نماز باطل، نماز فاسد. ایک بات بتاؤ، اب جہاں تک خیال کی بات ہے تو اب میرا خیال سن لیجیے، ہے نا. یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی نبی کریں اور نبی کا خیال نہ ہو؟ ہم درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارے نبی تو نبی، آل نبی کا بھی ذکر ہے درود میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کا جب نام لیں گے تو نبی کا خیال آئے گا، پھر آل نبی تو اہل بیت کا خیال آئے گا، اہل بیت کا خیال آئے گا. اہل بیت کا مطلب جب نماز میں ہم درود پڑھیں گے تو علی کا خیال بھی آئے گا، فاطمہ کا بھی خیال آئے گا، حسن کا بھی خیال آئے گا، حسین کا بھی خیال آئے گا. مطلب یہ ہے جب ہم نماز پڑھیں گے تو مدینے والے کا بھی خیال آئے گا، نجف والے کا بھی خیال آئے گا، کربلا والے کا بھی خیال آئے گا، جنت البقیع میں رہنے والے، آرام فرمانے والے کا بھی خیال آئے گا، ہے نا. تو جس کو ہم خیال کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے. ایسا خیال تو لاؤ، وہ خیال بھی میری عبادت ہے، وہ تصور بھی میری عبادت. سبحان اللہ. خیال علی کا عبادت خدا کی، خیال فاطمہ کا عبادت خدا کی، خیال حسنین کا عبادت خدا کی، المختصر خیال اہل بیت کا عبادت خدا کی، خیال مصطفیٰ کا عبادت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو رسول نے مانگا ہے نا کیا کہ میری رسالت کا اجر اگر مجھے دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو. آئے ہائے. میرے گھر والوں سے محبت کرو، محبت کرو. دوستو اسی محبت کو عام کرنا، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، اسی محبت کو گھر گھر پہنچانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ. اسی محبت کو بیان کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی مسلک، اسی محبت کی یہ بس محبت، یہ عبارت ہے مسلک اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تاجدار سمنا کانفرنس حضور مکی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. مسلکی کی بات کرنا ہے تو سچ بولو، حق بولو. جو واقعی امام احمد رضا کا طریقہ تھا، ہے نا. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے میں بتاتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، یہ کہنا کہ تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور. واہ 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 واہ. تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ مسلک واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کا بھی احترام کیا جائے، ان در والوں کا بھی احترام کیا جائے، در والوں سے بھی محبت کی جائے. تو در والوں سے محبت کرنا یعنی صحابہ کی عظمت بیان کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اہل بیت سے تعلق رکھنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کسی سید کے پڑھ کر قدم چومنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور ٹولی سے اتر کر اس سید زادے کو ٹولی پر بٹھا کر اپنے کاندھے پر چڑھانا یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان حضور مختوم اشرف مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر. چاہے سادات کچھوچھا ہو یا سادات مہارانا ہو یا کہیں کا سید ہو، اس سے محبت کرنا مسلک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. ہم ایسے مسلک کے ناشر ہیں جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ نقص ہے.
واہ واہ سبحان اللہ سبحان ہے نا؟ منمانی مت کرو، جو اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے اس راستے کو بیان کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ جو امام احمد رضا کا طریقہ ہے اس طریقوں کو بیان کرو، جو ان کی ادا ہے اس ادا کو بیان کرو، جو ان کا وتیرہ تھا اس وتیرے کو بیان کرو، جو ان کی روش تھی اس روش کو بیان کرو، جو ان کی رفتار تھی اس رفتار کو بیان کرو، جو ان کی گفتار تھی اس گفتار کو بیان کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، یہ مسئلہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو غیر منائے نشر کرے، یہ واہ 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 دشمن احمد پر شدت کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اپنے چاہنے والوں سے مروت کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اہل بیت کی تعظیم کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اس کو بیان کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کو بیان کرنا، نشر کرنا، اس کی تبلیغ پر ملا کرنا، مجلس میں، محفل میں، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، یہ مسلک واہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو راشد مکی ایسے مسلک کو سلام کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے مسلک کو سلام کرتا ہے نا؟ بے شک اعلیٰ حضرت بے شک جاننا چاہتے ہو میں کہیں اور نہیں لے جانا چاہتا، اور اعلیٰ حضرت ہی کی بارگاہ میں چلے، ہے نا؟ مدینہ خود بھی جا سکتے تھے مگر نہیں جانا چاہتے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے، واہ 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 زندہ باد دربار مصطفیٰ میں غوث اعظم کو اپنا سفارشی بنانا یہ مسئلہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، شمع بزم حقیقت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام کہنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، آل رسول کی تعظیم، احترام، محبت کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے نا؟ تو ہم خیر امت ہیں، تو تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ بس محبت کرو، رسول سے کرو، آل نبی سے کرو، یہاں بھی تمہارا بیڑا پار، وہاں بھی تمہارا بیڑا پار، وہ آخر دعوانا